السلام علیکم، میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ متحدہ عرب امارات سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ یو اے ای کی دارالحکومت میں ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی اور 2 ہندوستانیوں سمیت 3 لوگ اس حملے کی چپیٹ میں آ گئے ہیں، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ دھماکوں کی ذمہ داری یمن کی حوثی تنظیم نے قبول کر لی ہے۔ حوثی جماعت یمن کے زیدی شیعوں کی ایک تحریک ہے، ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ابوظہبی پولیس نے ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملوں کے نتیجے میں 3 افراد کی ہلاکت کی خبر دی ہے، جبکہ 6 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں۔ حوثی باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان حملوں کی تفصیلات جلد ہی منظر عام پر لائیں گے، جن کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانا ہے۔ حوثی ملیشیا کے ترجمان کے مطابق امارات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور جلد ہی حملوں کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کی جا سکیں گی۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کی دبئی کی ولی عہد سے ملاقات طے تھی، لیکن غیر معمولی حالات کی وجہ سے اس ملاقات کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات یمن کے خلاف جارحانہ اقدامات سے باز نہیں آیا تو مزید فضائی حملے کیے جا سکتے ہیں، یعنی یو اے ای پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ حوثی باغیوں کے ترجمان کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے کہ عام شہری اور بین الاقوامی کمپنیاں متحدہ عرب امارات میں واقع اہم تنصیبات سے دور رہیں، جہاں مستقبل میں مزید حملے کیے جا سکتے ہیں، اور ایک طرح کی وہ وارننگ دے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ہلاکتوں کے فوراً بعد سعودی سربراہی میں قائم عسکری اتحاد، جس کا متحدہ عرب امارات میں بھی حصہ ہے، اس کی جانب سے یمن کی دارالحکومت جو اس وقت حوثیوں کے قبضے میں ہے صنعاء پر فضائی حملے کیے گئے ہیں، جہاں حوثی باغیوں کا قبضہ ہے۔ صنعاء سے موصول ہونے والی اطلاعات اور رپورٹس کہتی ہیں کہ عسکری اتحاد کی جانب سے، یعنی سعودی اور یو اے ای کی جانب سے حملوں میں ابھی تک 20 لوگ مارے جا چکے ہیں، یعنی 20 لوگوں کے بارے میں روئٹرز نے جو خبر رساں ایجنسی ہے بتایا ہے کہ وہ عام شہری ہیں، جبکہ حوثی باغیوں کا دعویٰ ہے کہ تازہ بمباری میں اس سے زیادہ ہلاکت ہوئی ہے، یعنی 20 سے زیادہ اب تک ہلاکت ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات پر حملے کے بعد سعودی عرب، بحرین، قطر، امریکہ، پاکستان، اسلامی تعاون تنظیم OIC سمیت دیگر پلیٹ فارم نے یو اے ای میں حوثی باغیوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید اور بھرپور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت متحدہ عرب امارات کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرے کا موجب بننے والی ہر چیز کے مقابلے میں برادر ممالک یعنی سعودی اپنا مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ حوثی ملیشیا کی یہ تخریبی کارروائی اس گروہ کی سنگینی اور اس خطے میں دنیا کی سلامتی اور امن و استحکام کو جس طرح خطرہ لاحق ہے وہ سب کو دکھ رہا ہے، یہ کہا ہے سعودی نے۔ حوثی باغی یمن کے ہیں اور یمن میں خانہ جنگی کا آغاز 2014 میں اس وقت ہوا جب حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضے کا اعلان کیا۔ جواب میں یمن کی دارالحکومت صنعاء ان کے قبضے میں 2014 سے خانہ جنگی ہو رہی ہے اور سول وار اب تک جاری ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کو جواز بنا کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے یمن میں فضائی کارروائی اس وقت 2014 کے بعد سے شروع کر دی تھی، اور یہی دشمنی کی اصل وجہ ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سول وار کی پشت بھومی بھی سمجھنی پڑے گی کہ یہ کیسے ان دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی جاری ہے اور اس میں ایران اور سعودی کس طرح سے انوالو ہیں، اور یہ یمن کا جو یہ خطہ ہے کیوں سول وار کی چپیٹ میں ہے، سعودی اور یمن اور اس میں کیوں حملہ آور ہے۔ اس تنازع کی جڑ عرب اسپرنگ کی بغاوت کے بعد یمن میں استحکام لانے والی سیاسی منتقلی کی ناکامی میں پنہا ہے، یعنی یہاں سے اس کی شروعات ہے۔ عرب خطے میں اٹھنے والی اس تحریک نے ایک عرصے سے یمن میں حکومت کرنے والی حکمران یعنی 2014 سے پہلے کی حکمران علی عبداللہ صالح کو سن 2011 میں اپنے نائب منصور ہادی کو اقتدار سونپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ منصور ہادی کو بحیثیت صدر متعدد قسم کے مسائل کا اس وقت سامنا کرنا پڑا تھا، جن میں جہادیوں کے حملے، جنوب میں علیحدگی پسند کی تحریک، سیکیورٹی اہلکاروں اور عبداللہ صالح کے ساتھ مسلسل وفاداری کے علاوہ بدعنوانی، بے روزگاری اور غذائی اشیاء کا عدم تحفظ بھی شامل تھا۔
یمن کی زیدی شیعہ اقلیت کی حوثی تحریک جو باقاعدہ طور پر انصار اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے، گزشتہ ایک دہائی کے دوران منصور ہادی حکومت کے خلاف پہلے سے بغاوت کر رہی تھی۔ اس نئے صدر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی علی عبداللہ صالح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، شمالی صوبہ سعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حوثیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور علی عبداللہ صالح کی وفادار فوج کے ساتھ یہ قبضہ ہوا تھا۔ پھر علی عبداللہ صالح جن کی حکومت چلی گئی تھی، ان کے لوگوں نے حوثیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایسا گروپ بنایا جس میں زیدی شیعہ کے بہت سے لوگ اس میں کام کرنے لگے۔ ایران کی حمایت سے یہ پروان چڑھ رہا تھا۔ پھر سعودی عرب اور 8 دیگر عرب ریاستوں جن میں زیادہ تر سنی ممالک شامل ہیں، یمن میں ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے، حوثیوں کو شکست دینے کے لیے اور منصور ہادی کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے فضائی مہم اس وقت شروع کر دی۔ اس اتحاد کو امریکہ، برطانیہ، فرانس کی جانب سے تکنیکی اور انٹیلیجنس سطح پر تعاون ملا تھا۔ ادھر حوثی باغیوں کی ایران کی پشت پناہی تھی اور ایران نے ان کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ اب بھی یہ سول وار جاری ہے اور یہ کب تک جاری رہے گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا۔ فون کر کے اپنے گھر منگوائیں۔ ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com